لَأَنْذُبَنَّ فِي الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ۔ امام فرماتے ہیں اے میرا جد حسین، اگرچہ مجھے زمانے نے تاخیر میں ڈال دیا مگر میں تیرا بیٹا مہدی صبح بھی تیرے غم میں روتا ہوں، شام بھی تیرے غم میں روتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مجلس سننے والوں، مجلس کو تفریح نہ سمجھا کرو، مجلس کو عیش و عشرت نہ سمجھا کرو، مجلس کو صرف کھانے پینے ذاکر مولوی کو سننے کے لیے اپنا وقت اس طرح نہ سمجھا کرو۔ اس مجلس میں آئے کرو اپنے آپ کو حر بنانے کے لیے۔ معصوم فرماتے ہیں جو آج بھی حر بننے کے لیے اس مجلس میں آتا ہے، اس توبہ کرنے والے کی توبہ کا بھی حسین اسی طرح ضامن بنتا ہے جس طرح کربلا میں ضامن بنا تھا حر کا۔ اگر آیا ہے مجلس میں صرف اس لیے نہیں فلاں مولوی انج پڑھ دیتا، فلاں ذاکر انج پڑھ دیتا، نہیں، ذرا گھر سے چل کر سوچا کر، جاؤں گا مجلس حسین میں، سنا ہے وہاں بڑے بڑے مجرموں کی توبہ قبول ہوتی ہے، جاؤں گا حسین کو علی اکبر کا پرسہ دوں گا، جاؤں گا وہاں پہ علی اصغر کا پرسہ دوں گا، جاؤں گا حسین کو قاسم کا پرسہ دوں گا، جاؤں گا وہاں پہ حضرت امام مظلوم کربلا کو سکینہ کا پرسہ دوں گا، اور میری بھی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس نیت سے گھر سے آنے والا مومن عزادار اتنا مقام رکھتا ہے، گویا کربلا سے، گویا مدینے سے کربلا تک حسین کے ساتھ سفر کر رہا۔ ایسی نیت سے اگر مجلس میں کوئی انسان آتا ہے، جاؤں گا اپنے گناہوں سے توبہ کروں گا، جاؤں گا اللہ سے اپنے گناہوں کو معافی مانگوں گا، ذرا سوچو تو صحیح حسین نے کتنا خرچ کیا اس نانے کی امت کے لیے، ذرا سوچو تو صحیح، اپنے جوان بیٹے دیے، جوان بھائی دیے، علی اصغر دیا، قاسم دیا، اپنی بہنوں بیٹیوں کے برقے قربان کیے، بڑے بیٹے اور بڑے بھائیوں کے قتل کرانا پھر بھی شاید قابل برداشت ہوں۔ ذرا یہ تو سوچو 6 ماہ کا بیٹا ہو اور پھر وہ ہاتھوں پہ پانی مانگ رہا ہو، اور جن سے پانی مانگا جا رہا ہو وہ ظالم اس صغیر کو وہ تیر ماریں جو عرب حیوانوں کو مارتے تھے۔ اور کتنا کوئی سخت تیر تھا، کتنا کوئی ظلم کا تیر تھا۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ یہ 3 شعبہ تیر جب گلو اقدس حضرت علی اصغر میں لگا، فَذَبَحَهُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، اس تیر نے اصغر کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا۔ اس تیر کا لگنا تھا علی اصغر نے حسین کے ہاتھوں پہ اس طرح تڑپنا شروع کیا جس طرح ذبح ہوا پرندہ تڑپتا ہے۔ یہ تڑپتا حسین اصغر کو دیکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر تو تڑپتے رہے۔ حسین نے علی اصغر کو کربلا کی گرم ریت پہ رکھا، علی اصغر کبھی دائیں کروٹ لیتے ہیں، کبھی بائیں کروٹ لیتے ہیں، آخر وہ بھی قیامت خیز منظر آیا، اور جب کروٹیں لینے کی ہمت بھی ختم ہو گئی، علی اصغر نے کربلا کی گرم ریت پہ ایڑیاں رگڑنا شروع کی۔ یہ سارا منظر حسین دیکھ رہے تھے۔ علی اصغر کے گلو اقدس سے حسین نے اپنے ہاتھوں سے تیر نکالا، اس تیر کا نکلنا تھا کہ اصغر کے گلو اقدس سے خون کا فہارہ اچھلا، اس فہارے کا نکلنا تھا کہ حسین نے چلو بھر کے حسین نے اپنی داڑھی پہ خضاب کرنا شروع کیا۔ داڑھی پہ خضاب کرتے کرتے بڑا دکھی جملہ کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے ہاکذا القی جدی رسول اللہ، میں اسی حالت میں جا کے نانا کو ملوں گا، میں اسی حالت میں نانا کو مل کر اپنے نانا سے کہوں گا نانا تیری امت سے مانگا تو ایک گھونٹ پانی کا تھا، مگر ان ظالموں نے میرے اصغر کو پانی نہیں میرے یا ہوا یا من لا ہوا الا ہوا، یا من اسمہ دواء و ذکرہ شفا، یا سری رضا بحق مریم کربلا، ارحم ارحم
ارحم یا ارحم الراحمین یا رحمان الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ بحق محمد و عطرت الطاہرہ صلوات. شفقت کرو اگے اگے تشریف لے آؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات. ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین بے شمار من الآن الى قیام یوم الدین بے شمار. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلوات. سامعین محترم، دعا ہے کہ 14 کا خالق اللہ آپ کے اور میرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. پروردگار بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. امام سجاد علیہ السلام کی بیماری کا صدقہ تمام بیماروں کو پروردگار شفاء کاملہ عطا فرمائے. خاص کر بھائی اجاز بیمار ہیں، ابھی ابھی پتہ چلا ہے، مالک شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. آپ کے اس بارگاہ میں آنا بی بی سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور ہماری سب سے بڑی دعا حجت خدا نسل اسماعیل کے وارث زمانے کے امام محمد کے ہم نام کا پروردگار جلد ظہور فرمائے. دعاؤں کی مستجابی کی خاطر ایک دفعہ مل کر بلند تر صلوات پڑھیے. بزرگوں کو چھوڑ کر جو جوان بیٹھے ہو آپ 2 قدم آگے آ جاؤ. علامہ صاحب پھر تشریف لا رہے ہیں تاکہ ایک ماحول بن جائے مجلس کا. مہربانی کریں، منت سمجھ لیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ یہ جو گیپ ہے نا یہ کمپلیٹ ہو جائے. سامعین محترم، قرآن اللہ کی آخری سچی آسمانی کتاب ہے جس کے متعلق اللہ خود فرما رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون. کوئی نجس میرے قرآن کو مس نہیں کر سکتا. کوئی نجس میرے قرآن کو مس نہیں. ایک کو تھوڑی جی کھٹا دیں. اچھا یہ تو ہے نا لفظی ترجمہ، لیکن بعض مفسرین جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ پروردگار فرمانا چاہ رہا ہے کہ کوئی بھی میرے قرآن کے اصل مفاہیم تک نہیں پہنچ سکتا سوائے ان کے جن پر میں نے آیت تطہیر نازل کی. توجہ ہے نا میری جان؟ ترجمہ کیا ہے؟ کوئی نجس میرے قرآن کو مس نہیں کر سکتا. شاہ صاحب، پروردگارہ اتنا پاک قرآن. اللہ فرما رہا ہے صرف پاک ہی نہیں، وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اگر یہی قرآن میں پہاڑوں پہ نازل کر دیتا تو خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. پروردگارہ اتنا پاک قرآن جسے کوئی نجس مس نہیں کر سکتا، پہاڑ بوجھ اٹھا نہیں سکتے، تو پھر نازل کہاں کیا؟ اللہ فرما رہا ہے نازل بالروح الامین علی قلبک. یہی قرآن میں نے جبریل کے ذریعے محمد کے دل پہ نازل کیا. مصطفیٰ کے قلب پہ نازل کیا. اب خود اندازہ لگاؤ
کہ جس قرآن کو کوئی نجس مس نہیں کر سکتا، محمد کا دل کتنا پاک ہوگا جس پر اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ اگر محمد مصطفیٰ کی طہارت سمجھ میں آ گئی، عصمت سمجھ میں آ گئی، اگر قرآن کی عصمت و پاکیزگی سمجھ میں آ گئی، محمد مصطفیٰ کی عصمت سمجھ میں آ گئی، تو پھر خود اندازہ لگا لو، خود فیصلہ کر لو کہ ابو طالب کا وہ رزق کتنا پاک ہوگا جسے محمد کھا کر پروان چڑھتا رہا۔ کتنا پاک ہوگا وہ قرآن۔ کوئی پیمانہ نہیں میرے پاس کہ ابو طالب کا رزق کتنا پاک تھا۔ تھوڑا بولو یار۔ اتنا جانتا ہوں اتنا پاک تھا جسے محمد کھاتا رہا۔ اچھا یہ اب ہماری اپنی گھروں کی بات ہے۔ ہمارے شیعوں کے بچے نار صاحب کچھ چیزیں نہیں کھاتے، چل صاحب مثلا ملی مچھی شیعہ کے بچے کھاتے؟ تھوڑا جواب تو دو یار، چلو غیر نامواری صحیح، آپ کے علاقے کا صحیح، بچہ ہی صحیح آپ کا، بول تو دو تھوڑا۔ خرگوش کھاتے ہیں ہمارے شیعوں کے بچے؟ نہیں کھاتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے نہیں کھاتے کیونکہ یہ ہم شیعوں کے گھر پکتی ہی نہیں ہے۔ اب بات کو سمجھنا، ابو طالب کا انتخاب اللہ نے محمد کے لیے اس لیے کیا تھا کہ اس وقت پوری کائنات میں انبیاءوں کے کھانے کے قابل رزق صرف ابو طالب کے گھر پکتا تھا۔ سمجھی نہیں بات؟ قبلہ صاحب کی آمد پہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک دفعہ آل محمد پہ مل کے صلوات بھیجی۔ پروردگار ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ مالک ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرمائے۔ قرآن کی بات ہو رہی تھی، آخری بات، اور ممبر قبلہ صاحب کے حوالے، زیادہ انتظار کرانا ہی نہیں ہے، وقت مختصر ہے۔ شیعوں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے۔ توجہ ہے میری جانب؟ شیعہ قرآن کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ اب میں نے اترنا ہے تو علامہ صاحب نے پڑھنا ہے، تھوڑا بولو میرے ساتھ۔ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، جبکہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ پورے قرآن کا نہیں، جو قرآن کی ایک سورت کا بھی منکر ہے وہ کافر ہے۔ جو قرآن کی ایک آیت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ جو قرآن کے ایک لفظ کا منکر ہے، توجہ ہے یار میری جان، وہ کافر ہے۔ اور اگر شیعہ کا ہی عقیدہ قرآن پوچھنا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ شیعہ کا تو عقیدہ ہے کہ جو قرآن کی بسم اللہ کی بے کے نقطے کا منکر ہے وہ بھی کافر۔ دونوں ہاتھ بلند کرو، یقلبہ نعرہ لگاؤ، حیدری۔ علامہ صاحب کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللہم عرفنی نبیک
فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك اللهم عرفني فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في عامي هذا وفي كل عام شہدائے ملت جعفریہ حاضرین مجلس مرحومین جتنے لوگ آئی دی مجلس ادائی چدامیں درہمیں قدمیں سخنے حصہ لے انہا مومنین دے مرحومین صدر اسلام تو لے کے ہن تک جتنے مومنین اس تارے فانی تو چلے گئے لیکن انہا دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں بالخصوص عزاداران مظلوم کربلا جڑے سب کا صلائیں سرنال شاملان لیکن زندگی مولت نہ دیتی قبریں کوئی ستن حاضرین مجلس بانیان مجلس معاملین مجلس مرحومین اور بالخصوص جناب مرحومین دے سال ثواب واسطے مجلس ادا ہے بلاخص حاجی ممتاز حسین اور اس خانوادہ دے تمام مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم بالثواب ما قرئ من القرآن إلى أرواح جميع المؤمنين المرحومين لا سيما المرحومين المخصوصين والمخصوصات بحق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد کریم اللہ کلیل عبادت منظور و مقبول فرما حاضرین دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما حاضرین دے والدین دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما حاضرین دے مرحومین دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما بے اولاد مومنین دیاں جولیاں آباد فرما مقروض مومنین وسط رزق عطا فرما کاروبار مال و رزق کی برکت پیدا فرما حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما زیارت قبر مظلوم کربلا نصیب فرما کریم خالق اس وقت تک موت نہ دے جب تک روضہ شبیر دی زیارت نصیب نہ ہو جائے مظلوم دے زوارہ اور عزادارہ نال معشور فرما کریم اللہ علیہ اتحاد دی عزت و عظمت صدقہ بانی مجلس دے کاروبار مال و رزق کی برکت پیدا فرما مریضان و صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما بے اولاد مومنین دیاں جولیاں آباد فرما مقروض مومنین و وسط رزق عطا فرما کاروبار مال و رزق کی برکت پیدا فرما نظر آسدین نظر مبغضین شر شیاطین تو محفوظ فرما پردیس اور حادثات دی موت تو محفوظ فرما وطن دی موت نصیب فرما خاتمہ بالخیر فرما اپنی ذات دے علاوہ کسی کمینے دا محتاج نہ کر ترنتو پہلے توبہ دی توفیق عطا فرما زمانے دے حقیقی وارث یوسف زہرا دے ظہوری تاجیل فرما سڑیوں نہنگا رکھنو زمانے دے امام دی زیارت نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد مع آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انہیں دعائیں دی قبولیت واسطے بلندتر صلوات. پانی دے گلا ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. الصلوات والصلاة والسلام على وزيري وخليفتي وابن أمي ووارث علمه وناصر دینه ومنفذ شریعته ومربج احکامه ومنجز وعده وحافظ سره علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین. ولعنة الله على أعدائهم ومعانديهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه وأفضل الإرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلوات. برادران ایمانی ابابل بیت انتہائی محترم و معزز سامعین، والی کربلا کہ کوئی نہ ہدایت کرو، آپ مجلس کا ماحول خراب پہ کر دیں، ذرا پتہ کرو ایک دفعہ پھر اللہ اکبر. یا علی. امام حسین علیہ السلام خود روایت کر دیں کہ میرے نانا سید الانبیاء کو ایک شخص نے سوال کی تھے، ملائے فرماؤ ما راس العلم، علم دی بنیاد کیا ہے، علم دی معراج کیا ہے، علم دی معرفت کیا ہے، علم دی بلندی کیا ہے؟ سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا معرفت اللہ حق معرفت ہے، اللہ دی معرفت انج حاصل کرنا جی میں اس دی معرفت حاصل کرن دا حق ہے، اے ہے علم دی بلندی. معرفت خدا، علم دی بلندی. سائل پوچھے مولا وما حق و معرفت ہے، وہ اللہ دی معرفت کیا ہے؟ فرمایا ان تعرفہ بلا مثال ولا شبیہ، اس بات دا یقین رکھنا جو اللہ دی نہ کوئی شبیہ ہے، نہ کوئی اللہ دی مثال ہے، نہ کوئی مخلوق جو اللہ جیسا، نہ اللہ کسی مخلوق جیسا، نہ مخلوق جو کہیں دی مثال اللہ جیسی. اور اسے واسطے خود معصوم نے فرمایا ہوا شیئن لیکن لاقل اشیاء، چھواں آقا فرمائیں او شیط ہے پر شہیں جیا نہیں. اور اس تو آسان جملے اللہ نے خود آیت الکرسی ارشاد فرما دیتے لیسا کمثلہ شیئن، اللہ دی ذات او ذات ہے
جس دی مثال کائنات وچ کوئی نہیں۔ اس دا مثل مخلوق چوں کوئی نہیں، چاہے انبیاء ہوئن، چاہے اوصیاء ہوئن، چاہے اولیاء ہوئن، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ ہاں البتہ جویں وہ خالق ہونے چ بے مثال ہے، ایویں 14 مخلوق ہونے چ بے مثال ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یا وَتَعْرِفُهَا إِلَٰهًا وَاحِدًا خَالِقًا قَادِرًا أَوَّلًا وَآخِرًا۔ اور فرمایا اس بات کا یقین رکھنا جو وحدہ لا شریک لائق عبادت ہے، اس دے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ لائق سجدہ و ذات ہے جنہوں 14 جھک دے نظر آندن، جنہیں دربار انبیاء سجدہ ریز نظر آندن۔ خالقاً و رازقاً و قادرہ، اس بات دا یقین رکھنا اوہو کائنات دا خالق ہے، وہی کائنات دا رازق ہے، وہی قادر مطلق ہے۔ اولاً و آخرہ، اس کائنات دی اول بھی آپ ہے، اس کائنات دی آخر بھی آپ ہے۔ جدہ کوئی نہ ہا او ہا، جدہ کوئی شے نہ ہو سی او ہو سی، اور ایسا اول ہے جو عام اولیت دی طرح نہیں۔ ہاں اے مننا پوسی ایک وقت ہا جدہ نہ انبیاء ہن، نہ اوصیاء ہن، نہ اولیاء ہن، بس خالق ہا۔ لیکن پیغمبر اعظم اپنی زبان وحی نال فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اس خالق نے مخلوق جو سب تو پہلے میں محمد دا نور خلق فرمایا۔ انا و علی من نور واحد، فرمایا میں اور میرا بھائی علی ایک نور دے 2 حصے ہیں۔ اور اس واسطے جدہ 6ویں آقا کو لو پوچھا گئے مولا تسا افضل ہو یا ملائکہ، تھوڑے میرے 6ویں آقا مسکرائے فرمایا ملائکہ اور ساڑھا کیسا تقابل، ان الملائکہ خدامنا و خدام محبینا۔ فرمایا ملائکہ ساڑھے ہی خادمن، ساڑھے حقیقی محبت کرن والے نے بھی خادمن۔ پھر 6واں آقا فرما رہے ہیں سبحنا فسبحت الملائکۃ بتسبیحنا، کبرنا فکبرت الملائکۃ بتکبیرنا، حللنا فحللت الملائکۃ بتعلیلنا۔ صادق امام فرما رہے ہیں پہلے اسا 14 دے نور نے اللہ اکبر آکھے، ملائکہ ساڑھے کو سن کے اللہ اکبر آکھے۔ یا سبحنا فسبحت الملائکۃ بتسبیحنا، پہلے اسا سبحان اللہ دی تسبیح پڑھی، ملائکہ ساڑھے کو سن کے سبحان اللہ دی تسبیح پڑھی۔ حللنا فحللت الملائکۃ بتعلیلنا، پہلے اسا 14 دے نور نے لا الہ الا اللہ دے ورد کیتے، ملائکہ ساڑھے کو سن کے لا الہ الا اللہ۔ اور امام حسین علیہ السلام دا اپنا فرمان ہے، کہیں سائل پوچھے میرے آقا کو مولا خلقت آدم تو پہلے توڑی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا قلنا اشباہ نورن، فرمایا اسا نور دی حالت اچ موجود ہاسے، ندور حول العرش، فرمایا اسا عرش الہی دا طواف کر دے ہاسے۔ فرزند زہرا فرما رہے ہیں ساڑھے کو سن کے ملائکہ نے تسبیح بھی سکھیے، تکبیر بھی سکھیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا الہی۔ یا اور میرے محترم سامعین، ایسا قادر مطلق ساری کائنات محتاج جنہیں سامنے انبیاء جھک دے نظر آندے، ایسا قادر مطلق نہ عطا کرے 90 سال تک ابراہیم جے خلیل نو اولاد عطا نہیں فرمائی،
120 سال تک زکریا جے نبی دی جھولی آباد نہیں کی تھی جدہ 90 سال بعد ابراہیم جے خلیل نو پتر عطا کیتن دربار توحید چاہدے نظر آئین الحمدللہ الذی وہب لی علی القبر اسماعیل و اسحاق قرآن دی آیات گواہن ابراہیم جے خلیل جھولی پترہ نو پاکے بیٹھے آدن حمد ہے اس خالق دی جے بڑھاپے اسماعیل تے اسحاق جے بچڑے عطا فرمائے 120 سال تک جناب زکریا دی اولاد نہیں کیا خیال ہے نہ منگ دو سی اللہ دا نبی نہ سورہ مریم دیاں پہلیاں 5 آیات ترجمے نال تلاوت کرو ہائے خود بیٹھے آدن مالک منگدہ راسا تیری رحمت تو نا امید نہیں فیصلے تیرے اپنے کلما داخل علیہا زکریا المحراب اج محراب مریم اچ داخل ہوئے وجد عندہا رزقا ڈٹھے تبے موسم پھل پے ہن کہلا یا مریم ان لکے ہذا مریم موسم پھل کتھو لینی قالت ہوا من عند اللہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب بطول بی بی پہ آدن اللہ نے عطا کیتے نو جس نو چاہے بے حساب رزق عطا کر دے ہنالک دعا زکریا رب اتھائیں اللہ دے نبی دے ہاتھ دعا دے بلند ہو گئے رب حبلی من لدنکا ذریتا طیبتا انکا سمیع الدعا او مریم نو بے موسم پھل عطا کرن والی ذات زکریا سوالی ہے مریم نو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے منو بڑھاپے چا اولاد عطا نہیں کر سکتا میں زکریا سوالی ہاں ذریت طیبہ عطا فرما تے دعائیں دے سنن والا بھی تو آپے فوراً دربار توحید جو آواز آئیے اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ زکریا جڑے سونے رنگ چ منگئی جڑے پیارے انداز چ منگئی میں خالق تیری دعا قبول فرمائیے اولاد عطا کرے ساں دھی نہیں پتر عام پتر نہیں نبی معصوم پاک دامن سیدن و حضورا سردار ہو سی پاک دامن ہو سی زکریا ہر ماں باپ اولاد دنا آپ رکھ دے اس پتر دنا تو نہ رکھیں بشارت ان پہ دینا بشارت بھی دے رہا نال اس پتر دنا ہی ہون پہ رکھنا اس پتر دنا یحییٰ رکھیں اور ساڑھے ہاں ہوندے مولوی صاحب قبلہ صاحب پیر جی شاہ جی سردار جی کوئی نا دسو جڑا پورے بکھر وارج کہندہ نہ ہوئے کوئی نا دسو جڑا مار فیملی چاہیتا ہی کہیں سنے ہی نہ ہوئے تحصیل شاہ پر او علاقے کہندہ نہ ہوئے ذات توحید نے دعا ان قبول فرمائیے زکریا نہ ہو پہ رکھدا اللہ دی بھری کائنات تیرے پتر تو پہلے کہندہ نام یحییٰ نہیں یہ پہلا بچہ ہے عرش دے خزانے جو ہے نام یحییٰ عطا کر رہے ہیں جدہ بشارت ملی ہے دعا قبول اولاد دھی نہیں پتر عام پتر نہیں نبی معصوم پاک دامن سردار تے نہ ہی خالق آپ رکھے نہ ہی او رکھے جڑا کائنات پہلے کہندہ نا ہون میرے آقا پہ دن رب انہ یقونو لی غلام کہیں شاعر دی محنت نہیں کہیں خطیب دا نقطہ نہیں کہیں دے بابے دادے دا جملہ نہیں اللہ دا قرآن گواہی دے رہے دنبری پہ آدھیں رب انہ یقونو لی غلام قد بلغنی القبر ومراتی آخر میں ضعیف میری بیوی ضعیفہ اولاد دے موسم گزر گئے اولاد دی رت گزر گئی کمر جھک گئی سر چراشا ہڈیاں کمزور ہو گئیاں اسباب نہ رہے عوامل نہ رہے ذات توحیدی آواز آئیے زکریا جدہ میں عطا کرن تے آواں نہ رت دا محتاج نہ موسم دا محتاج نہ اسباب و عوامل دا محتاج ہائے زکریا جڑا بغیر ماں باپ دے آدم خلق کر سکتے جڑا